بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل دعویٰ نیٹ ورک اور میں ہوں حماد حمید۔ ناظرین، آج دنیا نے وہ مناظر دیکھے کہ جس نے اسرائیل کی کئی سالوں کی محنت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ وہ مناظر جو اسرائیل نہیں چاہتا تھا کہ یہ دنیا دیکھے، وہ تصاویر جو اسرائیل نے یہ چاہا کہ وہ دنیا میں نہ آئے، ان لمحات کی تصاویر دنیا میں شیئر نہ ہو، مگر ایسا دن آج تھا اسرائیل کے لیے ایسا یہ برا دن ثابت ہوا کہ وہی مناظر آج پوری دنیا میں دکھائے گئے۔ پوری دنیا کے ایک ایک ٹی وی چینل کی نظریں انہی مناظر پر لگی ہوئی تھی۔ ناظرین، آج اسرائیل اور حماس کے درمیان سیز فائر کا پہلا دن تھا اور آج آغاز تھا۔ آج 12 بجے آغاز ہونا تھا، مگر حماس کی جانب سے 3 قیدیوں کی لسٹ جاری نہ ہونے کی وجہ سے یہ معاہدہ 2.5 گھنٹے لیٹ ہوا، اور اس کے دوران اسرائیل نے موقع غنیمت جانتے ہوئے اس نے سٹرائک بھی کی، جس میں کئی فلسطینی وہ جان سے گئے۔ اب یہ جب سیز فائر کا آغاز ہوا، سیز فائر کے بعد جب قیدی حماس لے کر باہر نکلی تو سینکڑوں جنگجو حماس کے وہ قیدیوں کے ساتھ تھے۔ 3 قیدی وہ ساتھ لے کر جب باہر نکلے تو غزہ میں جو فلسطینی تھے وہ ایک بڑی تعداد، تا حد نگاہ، آپ مناظر دیکھ رہے ہیں، تا حد نگاہ فلسطینی یہاں پر موجود ہیں، اور یہ مجمع آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتا تھا، اور حماس کو شاید اندازہ تھا، اس لیے وہ اس تعداد میں جنگجو لے کر آئے تھے جو گنز کے ساتھ، اسلحہ کے ساتھ لیس تھے۔ اسلحہ انہوں نے اٹھایا ہوا تھا اور عوام کو ڈرا دھمکا کر وہ ایسے کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب یہ مناظر وہی تھے جو اسرائیل چاہتا تھا کہ یہ مناظر اس دنیا میں نہ دیکھے جائیں، کیونکہ جب وہ لمحات، جب قیدیوں کو تیزی کے ساتھ حماس نے اپنی گاڑی سے ریڈ کراس کی گاڑی میں شفٹ کیا، تو وہ مناظر، جب وہ گاڑی حماس کی گاڑی سے وہ قیدی جب نکلے تو وہ مسکرا رہے تھے، قیدی ہنس رہے تھے، سمائل کر رہے تھے، مطلب کہ قیدی ہے وہ جب قید سے نکلتا ہے تو وہ اس کی تو حالت ہی ایسی ہوتی ہے۔ اسرائیلی قیدیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، کسی کا بازو نہیں، کسی کا ہاتھ نہیں، کسی کی انگلیاں نہیں، کسی کا پاؤں نہیں، کسی کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، کوئی ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ، مطلب اس طرح کے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس لیے اسرائیل کبھی بھی فلسطینی قیدیوں کو جب وہ رہا کرتا ہے، کبھی بھی ایسے مناظر دیکھنے کو نہیں ملے، مگر آج یہ مناظر دنیا کو دیکھنے ملے کہ جب اسرائیلی قیدی رہا ہونے کے بعد جب وہ اسرائیل پہنچے، اسرائیل کی وہاں کے فوجیوں نے ان کا ویلکم کیا، ان کو گلے لگایا، تو پھر ان کی باڈی لینگویج آپ نے دیکھنی ہے۔ وہ باڈی لینگویج آپ دیکھیں کہ وہ کس قدر مطمئن تھے، جیسے ان کو کچھ ہوا ہی نہیں، وہ پہلے جیسے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ وہ صحت مند نظر آ رہے تھے، کہ جب ان کو وقت پر کھانا دیا گیا، ان کی ضروریات کا خیال رکھا گیا، ان کو ٹریٹمنٹ دی گئی، ان کو جو بھی ادویات تھیں یا ان کو سہولیات تھی ساری ان کو دی گئی، تو وہ جو پہلے اپنی زندگی نارمل گزار رہے تھے اس سے بھی وہ بہتر حالت میں وہ واپس اسرائیل پہنچے۔ یہ مناظر جب پوری دنیا میں گئے تو پوری دنیا وہ چونک کر رہ گئی کہ اسرائیل جب قیدی چھوڑتا ہے تو ان کی حالت کیا ہوتی ہے، اور جب حماس نے آج قیدی چھوڑے ہیں تو ان کی حالت آج پوری دنیا نے دیکھ لیا۔ اور آج 471 دنوں بعد، 471 دن کی قید جب انسان گزارتا ہے تو اس کی ذہنی حالت، اس کو جب قید میں ایسے آپ کو ذہنی اذیت دی جائے تو پھر انسان کی حالت اس طرح کی نہیں رہتی کہ جب آپ رہا ہوں، آپ جب وہ گاڑی سے باہر نکلے۔ ایک تصویر جو پوری دنیا میں وائرل ہوئی کہ جب وہ لڑکی باہر نکل رہی ہے تو وہ سمائل پاس کر رہی تھی، اور پوری دنیا نے یہ تصویر کیپچر ہوئی، پوری دنیا میں یہ تصویر وائرل ہوئی، اور وائرل ہونے کے بعد یہ پھر اسرائیلیوں کی یہ تصویر نیندیں حرام کر گئی۔ آج اسرائیل جو کہ فلسطین کے ساتھ، جو غزہ معاہدے کے ساتھ خوش تھا کہ ہماری فتح ہوگی، ہماری جیت ہوگی، مگر ایک تصویر نے ہی پورے اسرائیل کو ہلا کر رکھ دیا، پورے اسرائیل نے۔ اور اسرائیل کبھی نہیں چاہتا تھا کہ یہ مناظر پوری دنیا میں وائرل ہوں، وہ چاہتا تھا کہ چپکے سے یہ 3 قیدی یا جتنے بھی 33 قیدی باقی ہمارے حوالے کرنے، چپکے سے ریڈ کراس آئے گی تمہارے پاس تو اس کو چپکے سے اس کو نکل آنا۔ اب یہ حماس کو بھی اندازہ نہیں ہوگا،
حماس کو بھی اندازہ نہیں ہو کہ اس قدر تعداد میں فلسطینی اور غزہ کے لوگ وہ باہر نکلیں گے اور یوں قیدیوں کو جب وہ ریڈ کراس کے حوالے کریں گے تو اس طرح کی سچویشن بنے گی. تو اس لیے انہوں نے اپنی سیکیورٹی کا پورا بندوبست کیا تھا. اب دوسری بات یہاں پہ ہم 471 دن تقریباً 15 ماہ 1.5 سال کے قریب اسرائیل بمباری کرتا رہا. 60,000 ٹن بارود برسایا گیا. پتہ نہیں کیا کیا نہیں اسرائیل نے کیا ہوگا. پورے کا پورا غزہ اس نے ملیا میٹ کر دیا, ایک اینٹ بھی نہ چھوڑی. اگر آج جب پوری دنیا نے دیکھا کہ جب وہ قیدی باہر نکلنے تھے تو پورے حماس کے سینکڑوں جنگجو ان کے ساتھ تھے. اب اسرائیل نے تو دعویٰ کیا تھا کہ اس نے سرنگوں کا نیٹ ورک تباہ کر دیا, اس نے پورا غزہ تباہ کر دیا, مگر پھر یہ آج سوال پوری دنیا کے میڈیا سے یہ اٹھ رہا ہے کہ یہ جنگجو کہاں سے آئے. پھر اسرائیل نے تو غزہ کا چپا تباہ کر دیا, اس نے سرنگیں تباہ کر دی, اس نے گھر تباہ کر دی, اس نے پورا غزہ اس نے غزہ کی آبادی کو 23 لاکھ کی آبادی کو ہجرت پر مجبور کر دیا, اور پھر بمباری کر کے 60,000 ٹن بارود برسا کے اس نے پورا غزہ تباہ کیا, ختم کیا, اور اس نے جشن منایا اور اس نے فتح کا اعلان کیا کہ ہم نے حماس کو ختم کر دیا, اور یہاں مطلب حماس کی کمر توڑ کر رکھ دی. مگر اب جب جنگجو وہ باہر آئے, حماس باہر آئی, قیدیوں کو جب اس نے حوالے کرنا تھا تو اس کے مناظر دیکھ کر دنیا پھر حیران رہ گئی کہ حماس تو وہیں کی وہیں موجود ہے. حماس کی نقصانات ہوئے, حماس کے کئی رہنما اس جنگ میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے, مگر حماس کے جنگجو جب آج باہر آئے تو انہوں نے اپنا پاور شو کیا, انہوں نے اپنی جو پاور تھی وہ شو کروائی. پھر جب انہوں نے ریڈ کراس لے کر یرغمالیوں کو اسرائیل پہنچی, اسرائیلی گاڑیوں میں جب ان قیدیوں کو وہاں لے کر پہنچے تو پھر ان کے گھر والوں کے جو جذبات تھے وہ اسرائیلی کس قدر خوش تھے, کیونکہ اسرائیلی تو یہ جنگ نہیں چاہتے تھے. یہ اصل جو پریشر تھا نیتن یاہو کے اوپر وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد ان اسرائیلیوں کا تھا, یرغمالیوں کے گھر والوں کا تھا جو حماس کی قید میں تھے. یرغمالی انہوں نے ہزاروں لوگوں کو اکٹھا کیا ہوا تھا اسرائیل کی سڑکوں پر جو احتجاج کرتے تھے, اور یہ احتجاج اس قدر شدید تھا کہ نیتن یاہو مجبور ہو جاتا تھا اس معاہدے میں. اور پھر جب اس نے مجبور ہو کر معاہدہ کیا, آج پھر وہ یرغمالی گھر پہنچے تو پھر اسرائیل کا ماحول ہی دیکھنے والا تھا. وہاں پر جشن کا سما تھا اور وہ ایسے مطلب خوش ہو رہے تھے کیونکہ ان کے اوپر یہ جنگ مسلط کی گئی تھی. وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس طرح بمباری ہو, اس طرح فلسطینیوں کو شہید کیا جائے, اور اس طرح وہ مناظر, وہ اس طرح کی بربادی وہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے. اب ناظرین, اسرائیل یہاں پر ایک اور کوشش یہ کر رہا ہے, اس نے مکمل طور پر یہ پابندی لگا دی ہے. اس نے جو یرغمالی رہا ہو کر آئے ہیں ان کو بھی یہ کہہ دیا کہ انٹرویو کسی کو بھی نہیں دینا, کسی بھی نیوز چینل کو, میڈیا چینل کو, کسی یوٹیوبر کو, کسی بھی شخص کو کوئی بیان نہیں دینا, کسی کو کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دینی, کوئی کسی کو انٹرویو مطلب کسی نے کوئی بیان دینا ہی, ایک لفظ بھی نہیں نکالنا منہ سے. کیونکہ اگر ان کو پتا ہے کہ اگر انہوں نے زبان کھول دی اور بتا دیا جو ان کے ساتھ سلوک حماس نے کیا ہے, تو پھر پوری دنیا میں ان مناظر کے بعد جو اسرائیل کو لان تان ہو رہی ہے وہ بھی اس سے زیادہ ان کو وہ چیزیں برداشت کرنا پڑیں گی کہ حماس نے ان کو کیسے رکھا تھا اور تم قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو, تم نے کیا امیج بنا رکھا ہے. جو یہ اسرائیل چاہتا تھا کہ ان کی پی آر نہ بنے, مگر آج پوری دنیا میں ان کی پی آر بنی, پوری دنیا نے وہ مناظر دیکھے, تو لوگ بھی یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ حماس. ناظرین, اب یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان یہ سیز فائر کا معاہدہ آخر کتنی دیر تک قائم رہتا ہے. اس میں اسرائیل جیسے ہمیشہ کی طرح وہ اس سیز فائر کی خلاف ورزی کرے گا یا اپنی بات پر قائم رہے گا. اللہ حافظ.